ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان اور مقدس ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جہنم سے نجات کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان سے راضی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ کہ رمضان المبارک کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، گر گرا کر دعائیں کرنے لگتے اور خوف طاری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سارے روزے رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے قیام اللیل کرتے تھے۔ اب قیام اللیل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نماز تہجد یا تو نماز تراویح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھرپور اہتمام کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اہم معمول قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید بھی اسی ماہ میں نازل ہوا، اسی لیے رمضان اور قرآن مجید میں بہت مناسبت ہے۔ روایت میں آتا ہے، رمضان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت جبرائیل کی آمد زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یوں تو رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے، لیکن رمضان میں اضافہ ہو جاتا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ 4 کاموں کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا کلمہ شہادت کی خصلت کو پیدا کرنے کا کہا، استغفار کرنے کا کہا، اللہ تعالیٰ سے جنت کے سوال کرنے کا کہا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے افطار کے وقت۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا، لیکن رمضان المبارک میں سخاوت و صدقہ میں اس قدر اضافہ ہو جاتا، آپ ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ تیزی میں سخاوت کر جاتے تھے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر چلیں تو انشاءاللہ روزے کے تمام فوائد حاصل ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی ملے گی۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔